کی مدد و توفیق کے ساتھ ہم لوگ اپنا 8واں پارہ اس کو مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور آج جو ہمارے 6 صفحات ہیں ان کو ہم اختصار کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اپنا وقت بچاتے ہوئے ہم بغیر کسی تمہید کے توضیح کے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله إلى الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ یہاں سے آج ہمارا اصحاب الاعراف اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک جو مکالمہ ہے اس کے بارے میں باتیں شروع ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ باذن اللہ ہم پڑھیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے، ان باتوں کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا کوشش کیجئے گا یا اپنا محاسبہ کیجئے گا کہ میں ان تینوں میں سے کس میں سے ہوں گا۔ کیا میں اہل جنت میں سے ہوں گا، اہل جہنم میں سے ہوں گا، یا اصحاب الاعراف میں سے ہوں گا؟ تو ہم نے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ بڑا تزکیہ نفس کرنے کے لیے یہ باتیں، یہ مکالمہ بڑا ضروری، بڑا اہم اور بڑا توجہ طلب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ونادا، اور پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنتی لوگ، اصحاب الناری، جہنمیوں کو، یعنی جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، اور پتہ کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا، ان کے قد تحقیق، وجدنا ہم نے پایا، ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقا سچا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا نا اے اہل جہنم، ہم نے اس کو سچ پایا ہے۔ فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، فہل تو کیا، وجدتم تم نے بھی پایا، ما وعدہ جو وعدہ کیا، ربکم تمہارے رب نے، حقا سچا، کیا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تم نے اس کو بھی سچ پایا ہے؟ ہم سے تو جو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم تو اس کی حقیقت کو پا گئے ہیں، ہم تو اس حقیقی اور سچے وعدے کو پا چکے ہیں۔ تو قالو، وہ کہیں گے، نعم، ہاں، کیوں نہیں، قالو وہ کہیں گے اہل جہنم، نعم، ہاں، فأذن مؤذن، آواز دینے والا، فأذن تو آواز دے گا، مؤذن آذان دینے والا یا آواز دینے والا، بینہم ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان آواز دینے والا ایک آواز دے گا، اور پتہ کیا کہے گا؟ اللعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر۔ یہ اہل جنت اور جہنم کے درمیان میں مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں جنت اور جہنم کے درمیان میں بڑا لامحدود قسم کا فاصلہ ہے، ایسا فاصلہ جس کو ہم شاید ناپ نہیں سکتے، اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک بڑا طویل فاصلہ ہے۔ لیکن قیامت کے روز جو احوال ہوں گے، معاملات ہوں گے، وہ دنیا کی نسبت بڑے مختلف ہوں گے۔ اس کے لیے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جناب اگر اتنا فاصلہ ہوگا تو یہ اہل جنت اہل جہنم آپس میں ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے باذن اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ کہ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج آپ کے اس مواصلاتی نظام کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر، ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، دوسرا بندہ آسٹریلیا بیٹھا ہے، پاکستان سے آسٹریلیا کی 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ایک بندہ کینیڈا بیٹھا ہے، 22 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ایک بندہ پتہ نہیں کون سے ملک میں بیٹھا ہے۔ آپ اپنے سامنے واٹس ایپ ویڈیو کال کرتے ہیں، بندے کی آواز بھی بغیر تھمے، بغیر رکے آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج کے اس دور کے اندر ہم اپنے مواصلات میں اتنی ترقی کر سکتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن کے اندر اتنی ترقی کر سکتے ہیں کہ ہزاروں میل دور بیٹھے بندے کے ساتھ ہم بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی کٹوتی کے ہم آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تو ویسے بھی چیزیں بدل جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تخلیق کو بھی تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی تبدیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس آسمان کو بھی تبدیل کر دے گا، سورج اور چاند بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں کیا جب اتنا فاصلہ ہے تو آپس میں کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کمیونیکیشن کا سلسلہ پیدا کر دے گا۔
اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الذین، یعنی جب یہ لعنت ہو گئی ان کے اوپر تو یہ لوگ کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یصدون، وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ اس میں تلاش کرتے ہیں، عوجن، ٹیڑھ پن، کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دینے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس صورت کا آغاز کیا تھا الف لام میم صاد سے۔ اب اس آیت کو لے کے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، دیکھو جی تمہارا قرآن تو ایسا قرآن ہے جس میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے، الف لام میم صاد، تو اپنی طرف سے کوشش کر کے جان بوجھ کے کوئی ٹیڑھ پن، حالانکہ الف لام میم صاد یا حروف مقطعات یہ تو اعجاز ہے قرآن کا، یہ تو چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر اس جیسا کوئی کلام، اس جیسی کوئی آیت، کوئی اس جیسی بات تلاش کر کے لے آؤ، یہ تو چیلنج ہے قرآن کا بڑا خوبصورت قسم کا۔ خیر بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں، یصدون، وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور اس میں وہ تلاش کرتے ہیں، عوجن، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن، وہم، اور ان کا ایک جرم اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہم، اور یہ وہ لوگ ہیں، بالآخرتی، جو آخرت پر، کافرون، انکار کرنے والے ہیں، جو آخرت کا انکار کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وبینہما حجاب، اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان میں ایک بہت بڑا حجاب موجود ہے، ایک پردہ یا ایک کوئی ایسی چیز جو ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے کہ اہل جنت کی جو نعمتوں والی ٹھنڈک ہے وہ ان جہنمیوں کو نہیں پہنچ سکتی، اور اہل جہنم کی جو گرمی اور سختی ہے اس کی گرمی اور سختی یا اس چیخ و پکار کی آواز اہل جنت کو نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درمیان میں ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے، فرمایا وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان میں حجاب، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے، وعلی الاعراف، اور وہ لوگ، وعلی الاعراف رجال، اور اعراف کے اوپر رجال یعنی لوگوں، اعراف سے مراد ہے ایسی بلند جگہ جو دونوں کے درمیان میں ہوگی، یعنی یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، اور یہاں درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار ہوگی، ایک ایسی اونچی جگہ جو نہ جنت والوں کے پاس ہے نہ جہنم والوں کے پاس ہے بلکہ درمیان میں ہے، اور وہ ایسی اونچی جگہ ہے کہ وہ اس درمیان کی دیوار پہ، اعراف پہ کھڑے ہو کے کن کو دیکھ رہے ہیں؟ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جنتیوں کے ساتھ بھی وہ گفتگو کر سکتے ہیں اور جہنمیوں کے ساتھ بھی وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک درمیان کے اندر ایک اونچی جگہ ہے جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں۔ اب یہ لوگ جنتیوں اور جہنمیوں سے مکالمہ کرنے لگے ہیں، یہ مکالمہ بھی بڑا سننے والا ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وعلی الاعراف، اللہ فرماتے ہیں وعلی الاعراف رجال، اور اس اونچی جگہ کے اوپر، یا اس کا نام آپ اعراف رکھ لیں، اعراف پر رجال، لوگ موجود ہیں، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے، یعنی اہل جنت کو بھی ان کی پیشانیوں سے وہ جانتے ہیں اور اہل جہنم کو بھی ان کی پیشانیوں سے جانتے ہیں۔ اہل جنت کو کیوں پہچانتے ہیں؟ ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، ان کے چہرے نور والے ہوتے ہیں، اور اہل جہنم کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، بعض لوگ ہوں گے ان کے چہروں پہ سیاہیاں چھائی ہوں گی، اور یہ اہل جنت، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کا چہرہ سفیدی مائل ہوگا، ان کے چہرے پہ ایک نور ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کی پیشانیوں سے دیکھ کے ان کو پہچان لیں گے۔ ونادوا، اور پکاریں گے، اصحاب الجنت، یعنی ونادوا، اور یہ آواز دیں گے، یہ اصحاب الاعراف جو ہے نا، یہ بلائیں گے، یہ آواز دیں گے کن کو؟ اصحاب الجنت، جنتیوں کو، اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم یدخلوها، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الاعراف ہیں، لم یدخلوها، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہم، اور لیکن وہ، یطمعون، اس بات کی تما رکھتے ہیں، اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت میں ابھی گئے نہیں ہیں لیکن ان کو توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ انہوں نے مکالمہ کیا، اس مکالمے کے فوراً بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب صُرِفَت، پھیر دی جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں یا ان کی نظریں، تلقاء، ان کی طرف، اصحاب النار، جو جہنمی لوگ ہیں، یعنی یہاں سے ثابت کیا ہوگا کہ یہ اصحاب الاعراف اپنی مرضی سے جہنمیوں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، چیخ و پکار کی وجہ سے،
ان سختیوں اور ان عذابوں کی وجہ سے جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جھیل کیسے لے گا؟ تو اللہ اس لیے کہتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھوں کو جب پھیر دیا جائے گا، موڑ دیا جائے گا، تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف، قالوا تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو نہ ہم کو بنا، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے ساتھ مت بنانا، یعنی وہ اللہ سے دعا کریں گے۔ ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الاعراف، اعراف والے لوگ آواز دیں گے، رجالن، ان لوگوں کو یعرفونہم، جن کو وہ پہچان رہے ہوں گے، بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے۔ قالو تو پتہ کیا کہیں گے، یعنی اب یہ اصحاب الاعراف جہنمیوں سے مکالمہ کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ پہچانتے ہیں۔ قالو تو کہیں گے ما اغنا عنکم، نہیں تم کو غنی کیا، جمعکم، تمہارے مال نے، تمہاری جمع پونجی نے، تم نے جو اتنا مال جمع کیا تھا، جو اتنے اپنے معاملات جمع کیے تھے، انہوں نے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے، اور یعنی جو تم تکبر کر رہے تھے، جس طرح کے تم نے کام کیا، جو تم نے مال جمع کیا، کسی چیز نے تم کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کے بعد آگے کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ جنتی لوگ ہیں؟ یعنی اب اصحاب الاعراف جہنمیوں کے سامنے یہ بات کریں گے۔ جہنمی کون لوگ تھے؟ کہ وہ لوگ تھے جو جنت والوں کے بارے میں کہتے تھے ان لوگوں کو کوئی رحمت نہیں ملے گی، اللہ ان کو اپنی رحمت میں نہیں لے گا، یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ تو اب اصحاب الاعراف جہنمیوں سے باتیں کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اہؤلاء، کیا یہی ہیں الذین، وہ لوگ، اقسمتم، تم قسمیں اٹھاتے تھے ان کے بارے میں، لا ینالہم اللہ، کہ نہیں پہنچے گا ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، برحمت، ان کوئی رحمت، اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی۔ ادخلوا الجنہ، اب بات ہو رہی ہے ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الجنت، جنت میں، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو اللہ کہتے ہیں یعنی اصحاب الاعراف جہنمیوں کو تھوڑی شرم دلائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے اللہ کی رحمت ان کو نہیں آئے گی، اور ان کے لیے تو آسمان سے یہ ترانے گائے جاتے ہیں، ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ونادا اصحاب النار، جہنمی پکاریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی حسرت والی آیات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ بڑی حسرت اور یاس والی آیات ہیں، بڑی اس کے اندر ایک انسان کے لیے مایوسی موجود ہے۔ پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ونادا اصحاب النار، جہنمی کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ اصحاب الجنہ، جنتیوں سے کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء، ان کے افیضوا، بہاؤ یا پہنچاؤ، علینا ہم پر، من الماء پانی سے، ہمیں کچھ پانی دے دو، کچھ پانی ہمارے اوپر بہا دو، ہمیں کچھ سکون میسر آ جائے، او مما رزقکم اللہ، او یا مما، اس سے، رزقکم اللہ، جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، یا تو ہمیں کچھ پانی دے دو کہ ہمیں سکون اور راحت میسر آ جائے، یا وہ رزق ہمیں تھوڑا سا دے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ قالو تو اہل جنت پتہ کیا کہیں گے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرمہما، ان دونوں چیزوں کو حرام کیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ اللہ نے وہ رزق اور پانی، دونوں چیزیں جو اہل جنت کے کھاتے میں، ان کے حصے میں آئی ہیں، اللہ نے یہ دونوں چیزیں اہل جہنم کے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کس قسم کی یہ انسان کے لیے حسرت والی چیز ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے بہن بھائی، آپ کے سامنے آپ کے جاننے والے، آپ کے سامنے آپ کے دوست رشتہ دار، یعنی اللہ دکھا دے کہ وہ عیاشیوں میں ہوں، جن لوگوں کو دنیا میں ہم کچھ نہیں سمجھتے، وہ ہمارے سامنے عیاشی کے اندر پڑے ہوں، وہ جنت میں داخل ہو جائیں، وہ مزے کرنے والے بن جائیں، اور ہم لوگ یا ہم میں سے کوئی لوگ، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، جہنم کی ان سختیوں میں پڑے ہوں، ان لوگوں سے ہم پانی کی 2 بوندیں مانگے اور وہ انکار کر دیں کہ اللہ نے ان کو تم پہ حرام کیا ہوا ہے۔ کس قدر یہ ایک سنگین قسم کی کیفیت اور کس قسم کی یہ یعنی حسرت والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اتخذوا، انہوں نے پکڑا، دینہم، اس کے دین کو، لہون و لعبا، کھیل اور تماشا، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے،
دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور انہوں نے دین کو صرف شغل میلے کے لیے رکھا ہے۔ اگر کوئی دیندار آدمی ان کے سامنے دین کی باتیں کرتا تھا تو یہ اس کا استہزاء کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جی یہ بڑے حضرت صاحب بنے پھرتے ہیں، بڑا نیک آدمی بنا پھرتا ہے، بڑا یہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ اسی زندگی کے اندر جو کرنا ہے وہ کر لیں، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے نہیں جانا، اور اگر چلے بھی جائیں گے تو تھوڑا سا حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی کیفیت کیا تھی، کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کی سب سے سنگین قسم ہے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ، آج یعنی اس قیامت کے دن، ننساہم، ہم نے ان کو بھلا دیا، کما نسو، جیسے انہوں نے بلایا تھا، لقاء یومہم، اس دن کی ملاقات کو، ہذا یہ آج جو دن موجود ہے، جس طرح سے انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا ویسے ہی ہم نے ان کو بھلا دیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کی صفت ہے، اللہ فرماتے ہیں وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھولنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذہن سے نکال دے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھول جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دے۔ آپ اللہ کے سامنے جائیں، اللہ کے ارد گرد گھومیں، تھوڑا سا تصور میں جا کے دیکھیں ذرا، یہ بھی بڑی پریشانی۔ میں کہتا ہوں کہ جہنم میں جانا تو چلے ہے ہی ہے، ایک عذاب ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو سنگین اور سخت عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آدمی کو اگنور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو، آپ دیکھیں خاندان کے اندر بھی یا ہمارے ہاں بھی، اگر ہمارا کوئی بڑا یا کوئی ہمارا استاد یا کوئی ہمارا بڑا دوست یا کوئی بھی قریبی وہ ہم سے لڑائی جھگڑا کر لے، ہم کو سزا دے دے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بندہ ہم سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، ہمیں سزا بھی اس طرح سے نہ دے، بلکہ وہ ہمیں اگنور کر دے، ہمیں نظر انداز کر دے، تو ہمارے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نظر انداز کر دے کہ آپ ادھر سے گھوم کے آئیں، اللہ کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آنے کی کوشش کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سامنے لے کے آنے کی کوشش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نظر انداز کر دیں۔ اس کی ایک مثال یوں بھی لے لیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن ایسا آئے جس کے پاس اس کے دفتر موجود ہوں، قیامت کا دن بڑا سختی والا دن ہوگا، وہ آئے، آ کے لوگوں کے سامنے باتیں، لوگوں کو کہے، فرشتوں کو کہے میرا حساب کتاب دیکھنا یار، میرا حساب کتاب یہاں پہ ہے، وہ اپنے کمپیوٹر پہ مارے، اپنے سسٹم پہ مارے اور کہے تمہارا حساب میرے پاس نہیں ہے، جاؤ آگے جاؤ۔ وہ اسی طرح سے گھومتا رہے چاروں طرف میدان محشر کے اندر، اور اس کا حساب کسی کے پاس ہو ہی نہ۔ یہ اللہ کا نظر انداز کرنے کا ایک اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ کس طرح سے نظر انداز بندے کو کر دے گا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں وما، اور کانو وہ تھے، بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کے بارے میں، یجحدون انکار کرتے، جھگڑا کرتے تھے، وہ ان کا انکار کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ نہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی آیتیں ایویں ہی ہیں، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلا صفحہ شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْنَاهُمْ ہم لائے ان کے پاس، بِکِتَابٍ کتاب سے، یعنی ایک کتاب ہم ان کے پاس لے کے آئے، فَصَّلْنَاهُ ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا، عَلَىٰ عِلْمٍ علم کی بنیاد پر، ہدن اور اس کے اندر ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسی کتاب دی جس کے اندر ہم نے ہدایت، رحمت، تفصیل، آیات کی تفصیل، شریعت کے احکامات کی تفصیل بڑے واضح طور پہ بنا کے بھیجی تھی، لیکن کن کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا حل ینظرون کیا وہ نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر تأویلہ کہ اس کے اندر موجود حکم پایا تکمیل کو پہنچ جائے۔ تأویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسا حکم جس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، کوئی ایسا حکم جو ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ کوئی ایسا حکم کہ وہ آ جائے، اللہ نے جو کتاب ان کے سامنے رکھی ہے نا، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم جو دیا گیا ہے کہ عذاب آئے گا، وہ عذاب یا وہ بات جب تک عملی طور پہ نہیں ہو جاتی تب تک یہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم جس دن یاتی وہ آئے گا، تعویلہ اس کی عملی شکل لے کر، اس حکم کی جب عملی شکل آ جائے گی، یقولو تو وہ کہیں گے، الذین وہ لوگ، نسوہ وہ اس کو بھول گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جاءت آئے،
رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق کی حق کے ساتھ. تو جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا ہے، جب اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں تو کافر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں واقعی ہم لوگ بھولے رہے، ہاں واقعی ہمارے پاس رسول آئے تھے، ہاں واقعی ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا. یہ ساری باتیں، اس سے ملتی جلتی باتیں وہ کہیں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس عذاب آئے گا تو پتہ کیا کہیں گے؟ بالکل ہم لوگ بھولے رہے، اللہ نے ہماری طرف رسول بھی بھیجے تھے، واضح حق کے ساتھ بھیجے تھے. پھر آگے وہ پتہ کیا کہیں گے؟ فَهَلْ لَنَا، پس کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من شفعاء سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کریں لنا ہماری. وہ یہ حسرت کریں گے، یعنی تمنا کریں گے کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے جو ہماری سفارش کر لے. یا او یا نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، کس طرف؟ واپس دنیا میں لوٹا دیے جائیں. فنعمل، تو ہم عمل کریں گے، غیر الذی، اس کے علاوہ، کننا نعمل، جو ہم پہلے عمل کرتے رہے تھے. جو ہم عمل کرتے رہے تھے ہم وہ عمل نہیں کریں گے، ان کے علاوہ اچھے اعمال کریں گے. تو یہ مختلف قسم کی حسرتیں ہیں ان لوگوں کی جن کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، وہ مرنے کے بعد آئے یا زندگی میں آ جائے، کسی بھی طرح سے آئے. تو یہ کیا کہیں گے؟ کاش ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا جو ہماری سفارش کر لیتا، یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم جا کے اچھے کام کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر کے آئے تھے. اللہ کہتے ہیں قد تحقیق خاسروا انفسہم، خسارے میں ہیں ان کی جانیں، وضل، اور دور ہو گیا عنہم ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو وہ افترا بازی کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے پردے کھل گئے. جیسے اللہ فرماتے ہیں سورۃ قاف کے اندر فرمایا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس موت آ جائے گی، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں نا، یہ ہمارے مرنے سے پہلے ہیں. ادھر ہمیں موت آنی ہے اور ادھر یہ سارے کے سارے پردے آنکھوں سے اٹھ جانے ہیں. ہمارے سامنے حقیقتیں آشکار ہو جانی ہیں، حقیقتیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جانی ہیں کہ اللہ اکبر، ہم دنیا میں کس طرح سے ان چیزوں کو جھٹلاتے آئے اور آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے حقیقت کے طور پہ کھڑی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ سارے پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جائیں گے، یعنی جو وہ جھوٹ باندھتے رہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان ربکم، اب آگے اللہ کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں. بڑی آسان آیتیں ہیں، انشاءاللہ ان کا ہم صرف ترجمہ کریں گے. کچھ ایک تھوڑی بہت باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر لوں گا. اللہ فرماتے ہیں ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے. تمہارا رب تمہیں پالنے والا، پوسنے والا، تمہارے جسم کی حفاظت کرنے والا، تمہاری سانسوں کی حفاظت کرنے والا، تمہیں بغیر پیسوں کے آکسیجن مہیا کرنے والا، بغیر پیسوں کے دن میں 24 بار تمہارے گردے تمہارے خون کو ڈائلیسس کرتے ہیں، وہ کام کروانے والا، تمہارے دل کی حفاظت کرنے والا. اس دل کے لیے اللہ تعالیٰ پھیپھڑوں کی شکل میں بستر بچھانے والا. تمہارا رب اصل میں اللہ ہے. وہ اللہ کون ہے؟ الذی، جس نے خالہ کا پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، کب؟ کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اللہ نے ان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہاں پہ ایک اعتراض سن لیں. بعض لوگ ہمارے یہاں اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ ملحدین وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کہہ کے چیز کو بنا دیتا ہے، تو 6 دنوں میں اللہ نے کیوں بنایا، یا 6 دنوں میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی، میں آپ کو مخلوق کی مثال دیتا ہوں، اللہ کی مثال نہیں دیتا، میں مخلوق کی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ایسا ہے جو ایک کام ایک دن میں کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کام کو 5 دن میں کرتا ہے، تو ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض کریں گے کہ، یا ہم یہ کہیں گے کہ تو 1 دن میں کر سکتا تھا، تو نے 5 دن میں کیا، لہٰذا تیرے اندر کوالٹی نہیں ہے 1 دن میں کرنے کی؟ کیا ہم اس کو یہ کہیں گے؟ بتائیں ذرا. ہرگز نہیں کہیں گے. اس کی مرضی، بھائی یہ اس کی ہائی لیول کی کوالٹی ہے کہ وہ 1 دن میں ایک کام کر سکتا تھا، لیکن اس کی اپنی مرضی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس نے 5 دن میں کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قوت اور اس کی طاقت ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ کن کہہ کے فیکون کر سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے 6 دن میں بنایا. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے؟ اور یہ 6 دنوں میں کسی چیز کی پیدائش کرنا کن فیکون کے مخالف تو نہیں ہے. کن فیکون کی طاقتیں اس سے نکل تو نہیں گئیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، اس نے 6 دن میں کیا. فرمایا ثم استویٰ، اس کے بعد اللہ مستوی ہوا. یہ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ والا جو اشکال ہوگا وہ انشاءاللہ کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم، پھر استویٰ، وہ بلند ہوا، اس نے استقرار پکڑا، اس نے جگہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان کے لائق عرش پہ مستوی ہو گیا. علی العرش، عرش پر. یہاں پہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ
اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ہم ان کو مانیں گے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، اور بغیر کسی تفویض کے، بغیر کسی تعطیل کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، یا اس نے فرمایا ثم استوى علی العرش، تو ہم صرف اس بات پہ یقین اور ایمان رکھیں گے کہ اللہ اپنے عرش پہ بلند و بالا ہوا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ویڈیو لاگ کیجیے جی ذرا، جزاک اللہ خیر۔ چلیں بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند و بالا ہوا، اپنے عرش پہ مستوی ہوا اپنی شان کے لائق، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے اللہ نے چاہا ویسے وہ اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا، بلند و بالا ہو گیا۔ تو ہم اس کے اندر یہ اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے نیچے یہاں پہ درج ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ یا ابا عبداللہ الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے عرش پہ بلند و بالا ہوا، مستوی ہوا، تو اللہ کیسے بلند و بالا ہوا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا، فرمایا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، والایمان بہ واجب، اس بات پہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ایسے سوالات کرنا کہ اللہ کیسے ہے، وہ نیچے کیسے آتا ہے، اوپر کیسے جاتا ہے، اللہ اپنے عرش پہ کس طرح سے موجود ہے، یہ ساری باتیں کرنا اس حوالے سے یہ بدعت ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا، ہمیں جیسے پتہ چلا ہم ویسے بھی ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یغشی، وہ ڈھانپ لیتا ہے، اللیلہ رات کے ساتھ، النہار دن کو، اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اوپر ڈھانپ لیتا ہے، یطلبہ پھر اس کے پیچھے آتی ہیں، یعنی پھر وہ اس کے پیچھے آتا ہے، وہ دن اس رات کے پیچھے آتا ہے، حسیساً دوڑتا ہوا، یعنی دن اور رات بدلتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا والشمس، اور سورج، والقمر اور چاند، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات وہ پابند ہیں، بامرہ اس کے حکم کے، یہ سارے چاند سورج ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کے حکم کے پابند اگر نہ ہوتے تو سورج کسی بھی دن کہہ دیتا یار آج میرا موڈ نہیں ہے، چاند یار آج دن میں بھی تم ہی کام کر لو، چلو یار آج دل نہیں کر رہا، ایسے کرتے ہیں مغرب سے ہی واپسی کر لیتے ہیں، مشرق میں ضرور جانا ہے، ادھر سے ہی اٹھ جاتے ہیں، آج کوئی بات نہیں خیر ہے۔ ستارے کہتے ہیں کوئی بات نہیں آج ہم نے زمین کی سیر کرنی ہے، نیچے زمین پہ آ جاتے۔ یہ ساری باتیں جو اپنے اپنے مدار کے اندر کائنات کا وجود اور کائنات میں موجود سیارے ستارے جو اپنے اپنے مدار کے اندر کام کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جو پوری پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کو اس کی جگہ سے لے کے جا رہی ہے اور جگہ پہ لے کے آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، یعنی پیدا کرنا اسی کے لیے ہے، والامر اور اسی کے لیے ہی معاملہ ہے، تبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ادعو پکارو، ربکم اپنے رب کو، تضرعا گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آنسو بہا کر، وخفیتاً اور چھپ چھپا کے، خاموشی کے ساتھ، سری طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی اللہ سے دعا کیا کرے تو وہ رو کے دعا کیا کرے، آنکھوں سے آنسو بہا کر دعا کیا کرے۔ انسان کے آنسو کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ذکر اللہ خالین
ففازت عیناہ، لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ رات کے اندھیروں میں چھپا ہوا تھا یا دن کے اجالوں میں وہ لوگوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اوجھل ہونے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ سے باتیں کرنے کے دوران اس کی آنکھ سے 2 قطرے گر گئے۔ فرمایا یہ 2 قطرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، یہ 2 قطرے ابھی زمین پہ نہیں گرتے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا انسان کے، تب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ فرمایا اللہ کو تم پکارو گڑ گڑا کر، وخفیتاً اور چھپ چھپا کے، آہستہ سے، انہو بے شک وہ، لا یحب وہ نہیں پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا ولا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد، اس زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد فی الارض نہ کرو، وادعوہ اور اس کو پکارو، خوفاً خوف کی بنیاد پر، وطمعاً اور امید کی بنیاد پہ۔ یہاں پہ یاد رکھیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عبادت کے کچھ ارکان، جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں نا، ان عبادات کی 3 رکن ہیں، ان عبادات کے 3 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے اللہ کی محبت، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ دلیل ہے نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا، اور تیسری چیز فرمایا وَطَمَعًا، اللہ سے امید، اور رجا، الرجا جس کا مطلب ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں عبادت کے ارکان میں سے ہے۔ انسان جب اللہ کی عبادت کرے تو وہ اللہ سے محبت بھی کرتا ہو، اللہ سے خوف بھی محسوس کرتا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو حسن ظن بھی ہو، اچھی امید بھی ہو۔ یہ 3 رکن ہیں عبادت کی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب، وہ بڑی پاس ہے، بڑی قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بڑی قریب ہے۔ وہو الذی، اور اللہ تو وہ ذات ہے، یرسل، وہ چلاتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرن، خوشخبری دے، خوشخبریوں کے ساتھ، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے سامنے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبریاں دے کے بھیجتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب اقلت اٹھا لیتے ہیں، سحابن، بادل، ثقالن، بوجھ کو، یعنی جب بادل بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ بوجھ کون سا؟ آپ کی سائنس آج پروو کرتی ہے کہ یہ بادل ایسے آسمانوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یہ نیچے سے پانی بخارات بن کے ان آسمانوں کے ان بادلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر یہ بادل پہلے ہلکے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ بخارات بن کے پانی ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ وزنی ہو جاتے ہیں، یہ وزنی ہونے کی وجہ سے تھوڑا نیچے بھی آ جاتے ہیں، ان کے اندر پانی بھر جاتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا چند دن، یہ میرے خیال گزشتہ برس کی بات ہے کہ خبر آئی تھی، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، یعنی وہ بادل پھٹا اور اس میں سے پانی نیچے گرا، وہ سیلاب کی کیفیت آئی اور پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی۔ تو یہ بڑی دلیلیں ہیں، آج آپ کی سائنس اس کو پروو کر رہی ہے، اللہ نے بڑی دیر پہلے سے باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب اقلت اٹھاتے ہیں، سحابن، وہ بادل، ثقالن، بوجھ کو، سقناہ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان کو ہانکتے ہیں، ہم ان کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ اللہ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، سقناہ، ہم ان کو ہانکتے ہیں، چلو 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 چلو، کہاں جانا ہے اللہ، کہاں جانا ہے؟ لبلد میت، مردہ زمین کی طرف جاؤ، ایسی زمین جو خشک ہو چکی ہے، بے آب و گیاں ہے، بنجر ہے، وہاں پہ جاؤ۔ فانزلنا، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نازل کرتے ہیں، بہی، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، الماء، پانی کو، پھر کیا ہوتا ہے؟ فاخرجنا، ہم نکالتے ہیں، بہی، اس کے ذریعے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل۔ یہ کیسی خوبصورت سائنس ہے کہ آسمان، بادل سمندر کے اوپر ہے، پانی اس کے اندر داخل ہوا، اب یہ آسمان چلتا 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 ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پانی کی ضرورت تھی، اللہ کا حکم ہوا، اس نے پانی برسانا شروع کر دیا۔ جو ہی پانی برسا، پھر اللہ کا حکم ہوا، نیچے سے نباتات کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، مختلف قسم کی سبزیوں کی صورت میں چیزیں باہر آنا شروع ہو گئیں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک، اب یہ اتنا بڑا لاجیکلی پروف دینے کے بعد اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کذالک، اسی طرح سے، نخرجو، ہم نکالیں گے، الموتى، مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی طرف
یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم اس بارش کو برسانے کے ساتھ زمین سے نباتات نکال لیتے ہیں، ویسے ہی کل قیامت کے دن ہم تمہیں بھی زمین سے اگا کے باہر لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو قبریں پھٹیں گی اور انسان اپنی قبروں سے ایسے باہر آئے گا جیسے زمین سے پودے باہر نکلتے ہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑ کے جائیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلے سبق میں اللہ کہتے ہیں والبلد الطیب، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اچھے مومن اور برے آدمی کے درمیان میں فرق کرنے والی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں والبلد الطیب، جو اچھی زمین ہوتی ہے نا وہ پتہ کیا کرتی ہے؟ یخرج، وہ نکالتی ہے، نباتہ، اپنی نباتات کو، اپنے اناج کو، اپنے پھل کو، اپنے سبزے کو، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ اچھی زمین فوراً اندر سے موجود جو خزانے ہوتے ہیں ان کو نکالتی ہے، اور یہی مثال مومن کی ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر سے جو کیفیت باہر آتی ہے، اس کے اندر سے جو باتیں باہر آتی ہیں وہ بالکل اس صاف ستھری زمین کی طرح ہوتی ہیں۔ اور جب مومن محفل کے اندر ہوتا ہے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، مومن جب تنہائی میں ہوتا ہے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک مومن کی مثال بیان کی ہے کہ مومن کے اوپر جب ہماری آیتوں کی صورت میں بارش برستی ہے تو ایمان کی صورت کے اندر اس کے اندر موجود نباتات باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مومن کی مثال اللہ نے دی ہے ایک طرح سے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے برعکس والذی، اور وہ لوگ، والذی، اور وہ زمین، یعنی وہ جگہ یا وہ بستی یا وہ جگہ آپ کہہ لیں یا وہ بلدہ یا وہ ملک کہہ لیں، خبوسا، جو برا ہے، خبیث ہے، گندا ہے، لا یخرج، نہیں وہ نکالتا، الا مگر ناقیدہ، ناقص چیز۔ ایک ایسی جگہ ہے، آپ اس کی مثال دنیاوی طور پہ لے لیں، زمین کا وہ حصہ جو اچھا زمین کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے گندم نکلتا ہے، اس کے اندر سے کپاس نکلتی ہے، اس کے اندر سے پھل پھول نکلتے ہیں۔ لیکن زمین کا وہ حصہ جو تھور زدہ ہے، زہر والی زمین ہے، وہاں پہ زہریلے پودوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اگتی، کوئی چیز نہیں اگتی۔ وہاں پہ زہریلے پودے آپ کو نظر آئیں گے جن کو کھانے کے ساتھ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا ایون جانور بھی اس کو کھا لے تو وہ بھی مر جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ نے مثال دی، یہ برے آدمی کی مثال ہے۔ برا آدمی چاہے تنہائی میں ہے، برا آدمی چاہے محفل میں ہے، برا آدمی چاہے سوشل نیٹ ورک کے اوپر موجود ہے، اس آدمی کے منہ سے اچھی بات نہیں نکل سکتی، اس آدمی کے ذہن کے اندر اچھی فکر نہیں آ سکتی، اس آدمی کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک طرح کی مثال اللہ نے دی۔ اس کے بعد فرمایا کذالک، اسی طرح سے نصرف، ہم بیان کرتے ہیں، الآیات، نشانیاں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یشکرون، جو شکر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، یہاں سے اب ہمارے پاس انبیاء کرام کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، انبیاء کرام کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ میں یہاں پہ ایک کتاب کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ایک کتاب ہے قصص الانبیاء کے نام سے، قصص الانبیاء کے نام سے، اسٹوریز آف انبیاء کرام آپ کہہ لیں، واللہ عالم انگلش میں کیا نام ہوگا اس کا، لیکن اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ یہ کتاب عربی میں ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کتاب کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کا صحیح سند کے ساتھ تقریباً تذکرہ موجود ہے۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ آج ہم بھی انہی انبیاء کے کچھ تذکرے کریں گے، اختصار کے ساتھ ہم ان انبیاء کا تذکرہ پڑھیں گے صرف ترجمہ کرتے ہوئے، کیونکہ انہی انبیاء کا تذکرہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آگے سورۃ ہود میں جا کے آئے گا، تو انشاءاللہ باذن اللہ وہاں پہ ہم اس کو ہاں جی، اسٹوریز آف پروفٹس، جی بارک اللہ فیک، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہاں پہ جا کے سورۃ ہود کے اندر جا کے ہم ان انبیاء کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو اس طرح آج ہم انشاءاللہ صرف ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں لقد، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، پس کہا انہوں نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی اور الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ کی ہی عبادت کرو۔ ایک بات یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ثابت کیا ہوا
کہ جو نبی کسی بھی قوم کی طرف آتا ہے وہ باہر والی قوم سے نہیں آتا، اسی قوم سے منتخب کیا جاتا ہے۔ فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے بعد فرمایا انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ نوح علیہ السلام نے اپنا اشکال اپنی امت کے سامنے پیدا کر دیا، اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیں یہ آج آپ جو قصے پڑھیں گے یہ وہ والے قصے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ قصے پڑھیں گے ایون اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں گے تو معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان دینے والا طبقہ ہے نا وہ امیر زادوں کا طبقہ ہوتا ہے، سرداروں کا طبقہ ہوتا ہے، مالداروں کا، سرمایہ داروں کا، عہدے والے لوگوں کا، منصب والے لوگوں کا، وہ سب سے زیادہ زمین کے اندر فساد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ تو قال الملأ، اللہ کہتے ہیں کہ قال کہا الملأ سرداروں نے، قوم کے جو بڑے لوگ تھے نا ان لوگوں نے کہا من قومہ اس کی قوم سے، انا بے شک ہم لنراک البتہ تجھ کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین واضح گمراہی میں۔ نوح علیہ السلام کے وہ جو اس دور کے بڑے بڑے سرخیل، بڑے سرکوب، بڑے بڑے مالدار بندے تھے نا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو تجھے کسی بڑی گمراہی میں دیکھتے ہیں، بڑی واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگے قال، انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی اور لیکن میں ہوں رسول من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں تو ایک رسول بنا کے، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تو میں کچھ نہیں ہوں، اور میرا کام کیا ہے ابلغکم میں پہنچا رہا ہوں رسالاتی پیغام ربی میرے رب کا، میرے رب نے جو پیغام مجھے دیا ہے، جو میری ذمہ داری رسپانسبلٹی لگائی ہے، میں تو وہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وانصح اور میں نصیحت کرتا ہوں لکم تم کو، واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کر دیا۔ یہاں پہ شاید ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ بڑے اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن کتنے سال تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام نے؟ 950 سال، 950 سال یعنی 50 سال کم ایک صدی نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی، اور بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80-85 یا اس سے کچھ کم، 100 سے بھی کم لوگ مسلمان ہوئے 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود۔ آپ اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مرتبہ کسی بندے کو دین کی دعوت دے دی تو چلو جی خلی ولی کراؤ، ہمیں کیا لگے، نہیں پڑھتا تو نہ، نہیں دین کی طرف آتا تو نہ آئے جی، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو کہنے کی، بس میں نے اتمام حجت کر دیا۔ نہ میرے بھائی اتنی جلدی نہیں۔ انبیاء کی دعوت کو دیکھیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے لوگ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اچھے انداز سے تبلیغ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی کسی کے دل میں بات ڈال ہی دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے نوح علیہ السلام نے وہ جو سرداروں نے تعجب پیش کیا تھا وہ انشاءاللہ سورۃ ہود میں جا کے آئے گا، اس تعجب کا جواب دیا ہے۔ کہنے لگے اوا عجبتم کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم کہ آیا تمہارے پاس، کہ آ چکا ہے تمہارے پاس، ذکر النصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایسے آدمی پر، منکم جو تم میں سے ہے، یعنی تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر سے ہی اللہ نے ایک بندے کو منتخب کر کے اس کے اوپر وحی کر دی، اور وحی کا مقصد کیا ہے، لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا اور تم متقی بن جاؤ، ولعلکم اور شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، ولعلکم اور تاکہ تمہارے اوپر یا شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا اگر تم متقی بن جاتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کہتے ہیں یعنی یہ ان کا جو اعتراض تھا، یہاں پہ بڑی ایک نا عجیب بات ہے، بڑی مزے کی بات یہ آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی ایسے انبیاء کا تذکرہ آپ دیکھیں گے نا ان کے اندر آپ کو یہ چیز عام ملے گی۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو نبی بنانا تھا، کوئی نہیں کیوں نہیں آ گیا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور آ جاتا، مثال کے طور پہ رومیوں میں سے کوئی نبی آ جاتا تو انہوں نے جھٹلا دینا تھا، کہنا تھا اللہ نبی ہم میں سے بھیجتا، باہر سے نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ہیں جی ہم کیوں مانے اس نبی کو، یہ تو رومن بولتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آگے پیچھے بات کرتا نہیں جی ہو گئی ہے، ابلغکم رسالات ربی، یہ ہو گئی ہے آیت نمبر ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ آیت نمبر ہو گئی ہے، یہ پڑھ لی ہے ہم نے۔ اس کے بعد آگے اب عجب تم کیا تم تعجب کرتے ہو، یہ والی آیت بھی ہو گئی۔
اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوہ، پھر آگے اللہ کہتے ہیں فکذبوہ، بس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فانجیناہ، پھر ہم نے نجات دی ان کو، والذین، اور ان لوگوں کو، معہ، جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو جو کشتی میں سوار ہو چکے تھے ان کو ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کیا، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قوماً، ایسی قوم، عمین، جو اندھے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اندھوں کی قوم تھی کہ یہ آنکھوں دیکھی بات نہیں مان رہے بلکہ رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ انشاءاللہ سورۃ ہود میں جا کے تفصیل سے ہم اس قصے کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ، اب اگلے نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کے عاد یعنی ہود علیہ السلام تک تقریباً 600-700 سال کا فرق ہے، ٹھیک ہے جی، 600-700 سال کا فرق ہے تقریباً، کہ نوح علیہ السلام کے بعد قوم آباد ہوئی، یعنی نوح علیہ السلام نے ہی دوبارہ انسانیت کا آغاز کیا۔ پوری دنیا کے اندر پانی تھا، پھر جب اللہ نے پانی کو رکنے کا حکم دیا وہ رک گئے، اللہ نے پھر نوح علیہ السلام سے آگے نسل کو آباد کیا۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی نسل چلتی جا رہی ہے 600-700 سال کے بعد ان کے اندر دوبارہ شرک آ گیا، اللہ نے انہی میں سے ہود علیہ السلام کو بھیج دیا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عادیوں کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہود کو ہم نے بھیجا، قالا، تو انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یاد رکھیں انبیاء کرام کی تبلیغ میں ایک بات کامن رہی ہے، وما ارسلنا من، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کے بھیجنے کا ایک مقصد کامن تھا، وہ کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اپنے آپ کو طاغوت کی عبادت سے بچا لو۔ شرک کا انکار، توحید سے پیار، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا مین محور تھا، اور یہ آپ کو بار بار آیتیں نظر آئیں گی۔ تو کہنے لگے یا قوم، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، افلا تتقون، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تمہیں کیا ہے کہ تم متقی نہیں ہوتے۔ قال الملأ، یہاں پہ بھی سرداروں کا مسئلہ آ گیا۔ قال الملأ، بڑے بڑے بڈیروں، جگیرداروں، سرداروں نے کہا، الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومی ہی، ان کی قوم سے جو کفار سردار تھے نا، انہوں نے یہ بات کہی، کہنے لگے انا لنراک، انا، بے شک ہم، لنراک، البتہ تجھ کو دیکھتے ہیں، فی صفاحت، بے وقوفی میں۔ پہلے والوں نے کیا کہا تھا؟ نوح علیہ السلام والوں نے کہتے تھے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھے بڑی واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہم تجھ کو گمان کرتے ہیں، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، یعنی ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تو بے وقوفی کے راستے پہ گامزن ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، قال یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہا، میں کسی بے وقوفی پہ نہیں ہوں، میں کسی جھوٹ پہ نہیں ہوں، ولکنی، لیکن میں ہوں، رسول من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد آگے کہنے لگے ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہارے پاس، رسالات ربی، اپنے رب کا رسالہ، وانا، اور میں ہوں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، نصیحت کرنے والا، امین، امانت دار، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہیں امانت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسالہ، اس کا پیغام، اس کا خط پہنچانے آیا ہوں، اس کے علاوہ میں تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی یہی بات کی، کہنے لگے اب عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آ گیا، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایسے بندے پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ کون سی نعمت؟ کہ نوح علیہ السلام سارے کے سارے، اس پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، چند لوگ تو تم بچے تھے، تمہارے آباء و اجداد، اس نعمت کو یاد کرو، واذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تم کو، خلفاء، نائب، من بعد قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی۔ وزداکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وزداکم فی الخلق، اور زیادہ کیا تم کو، فی الخلق، تخلیق میں، بسطتاً، جسم میں،
یعنی بسطن کہتے ہیں پھیلاؤ میں، اللہ نے تمہاری تخلیق اور پھیلاؤ میں تم کو زیادہ کیا۔ یہ بڑے بڑے قدوں والے تھے اور بڑی بڑی ان کی عمریں ہوتی تھی، یعنی بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کی عمریں کم از کم 400-500 سال اور 600-600 سال تک ان کی عمر ہوتی تھی، 700 سال تک ان کی عمر ہوتی تھی۔ تو یہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کو ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں نائب بنایا تھا دنیا میں، اور تمہاری تخلیق بھی بڑی سخت اور جنگجو اور بڑی وسیع پھیلاؤ کے ساتھ اللہ نے کی۔ فذکروا، تو یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، کس لیے، لنعبد اللہ، کہ ہم عبادت کریں، وحدہ، ایک اللہ کی، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں، ما کان یعبد، جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد۔ کیا تو ہمیں ایک اللہ، اب یہاں پہ ثابت کیا ہوا کہ عقیدہ توحید میں عبادت صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے، اور عقیدہ توحید سے اگر انسان نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جانور سے زیادہ بدتر کر دیتا ہے، جگہ جگہ پہ اس سے سجدے کرواتا ہے۔ اشرف المخلوقات کی اشرفیت اسی بات میں ہے کہ اس کی یہ جبین اتھر صرف اور صرف ایک اللہ خالق و مالک کے سامنے جھکے۔ اگر آپ ایک اللہ خالق و مالک کا در چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی، ایک اللہ خالق و مالک کا در چھوڑ دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جانور سے زیادہ بدتر کر دیتا ہے۔ کبھی آپ یہاں پہ سر جھکاتے ہیں، کبھی وہاں پہ جھکاتے ہیں، کبھی وہیں پہ منتیں مانگتے ہیں، کبھی اس کے گلے میں جاتے ہیں، کبھی وہاں جا کے دھاگا باندھتے ہیں، کبھی اس درخت کے سامنے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسان کی اشرفیت عقیدہ توحید کے اندر ہی مضمر ہے۔ اگر انسان عقیدہ توحید سے نکلے گا تو وہ اشرف المخلوقات ختم ہو جائے گا، ایک طرح سے اللہ اس کو حقیر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے بات ثابت۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَأْتِنَا، اب یہاں پہ یہ بات ہو گئی کہ تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جن کی باتیں کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا، تو لے آ، بما، اس چیز کو، تعیدنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے تو اس چیز کو لے آ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لے آ بھائی تو عذاب جو تو نے لے کے آنا ہے، جو تو نے یہاں پہ ہمارے سامنے وبال کرنا ہے کر لے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں قال، اس نے کہا، قد، تحقیق، واقع ہو گئی، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، گندگی، و غضب، اور غضب، یعنی اللہ کا غضب اور یہ عذاب کی، رجس کا ایک مطلب عذاب بھی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ یہ تمہارے اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی، اب یہ لاجیکلی پروو کر رہے ہیں ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اتجادلوننی، کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، کس کے بارے میں، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، تمہی نے تو وہ نام رکھے ہیں، انتم، تم نے، و آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد نے، تم نے صرف نام رکھے ہیں ان کے، وگرنہ اللہ نے ان کے اندر خالق کی کوئی صفت نہیں رکھی، اللہ نے ان کے اندر ربوبیت کی کوئی صفت نہیں رکھی، تم نے اپنی مرضی سے نام رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں۔ ما نزل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ما نہیں، نزل اللہ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس کے ساتھ، من سلطانی، کوئی دلیل، اللہ نے کوئی ایسی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ لوگ ہیں جو میرے ممد اور معاون ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو تو اکیلے بنایا ہے، لیکن چلانے کے لیے اللہ نے ایک پوری کمپنی ہائر کر لی ہے، وہ کمپنی مختلف صورتوں میں ہے، اللہ نے بندوں میں سے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، کیونکہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نبی یا فلاں صحابی ہمیں بیٹے دیتا ہے، فلاں ولی اللہ ہمارے لیے بارشیں نازل کرتا ہے، فلاں جو ولی ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا قریبی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ کوئی بات رکھ دے تو اللہ نعوذ باللہ مجبور ہو جاتا ہے اس کی بات ماننے پہ۔ ایسے عقیدے اللہ کی قسم ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ نام رکھے ہیں، اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں کی ان پر،
فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے نجات دی ان کو، والذین اور ان لوگوں کو، معاہ جو ان کے ساتھ تھے، برحمت اپنی رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، وقطعنا اور ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، دابرہ جڑوں کو، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وما کانوا اور نہیں تھے وہ، مومنین ایمان لانے والے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑوں سے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال انہوں نے بھی یہی بات کہی، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، قد جاءتکم تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اچھا اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پھاڑا اور اس میں سے اونٹنی برآمد ہو گئی۔ ہذہ ناقۃ اللہ، کہنے لگے ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیت نشانی ہے، فذروھا پس تم اس کو چھوڑ دو، تاکلوا کہ وہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین سے، ولا تمسوھا اور تم نے اس کو نہیں چھونا، بسوء کسی برے ارادے کے ساتھ، فیأخذکم پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی تم اللہ کی اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تم نے اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں کرنا، وگرنہ کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر دردناک عذاب آ جائے گا۔ یعنی یہ نوح صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی نا، یہ سارا پانی پی جاتی تھی، اس وقت پانی کی قلت تھی، جتنے ساری بستی کے مل کر جانور پانی پیتے تھے اتنی یہ اکیلا پی جاتی تھی۔ خیر بہرحال انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس اللہ کی اونٹنی ہے نا، اس کو ہم نے کاٹ دینا ہے، اس کو مار دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کہا وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ اب یہاں پہ ہمیں یہ دلیل ملی کہ قوم صالح جو تھی یہ قوم ہود کے بعد آئی، یہ یہاں پہ یاد کروا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ جب اس نے بنایا تم کو، خلفاء خلیفے، من بعد عاد قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ اور تم کو ٹھکانہ دیا، فی الارض زمین میں، یعنی تمہیں زمین میں قرار دیا، تمہیں ٹھکانہ دیا، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولیہا اس کی نرمی سے، قصوراً محل، زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا کہ تم وہاں پہ محل بناؤ، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں سے، بیوتاً گھر۔ یہ قوم بڑی جنگجو قسم کی بڑی مضبوط قوم تھی، تھوڑے بہت لکڑی کے جو مکان بناتے ہیں نا وہ تو ختم ہو جاتے تھے، ان کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، لہذا یہ آسمان کو تراش کے وہاں پہ اپنے گھر بناتے تھے۔ آسمان بڑے بہترین قسم کے انجینئر تھے۔ آج بھی یہ مدائن صالح اگر آپ تبوک آئیں نا، تبوک کے راستے پہ آئیں، یعنی یہاں سے یمبو سے نکل کے تبوک والی سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو راستے میں مدائن صالح آتے ہیں، انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے وہاں پہ ان کے کچھ آثار موجود ہیں، ان کے گھروں کے آثار موجود ہیں۔ انسان آج کی انجینئرنگ کے مطابق وہاں پہ گھر بنانا اور وہاں پہ زندگی گزارنا بالکل ناممکن ہے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی قوت دی ہوئی تھی اور ان کو اپنی اس قوت کے اوپر فخر تھا، سمجھتے تھے کہ شاید ہم پتہ نہیں کیا بلا بن گئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا تم یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے یا فساد مچاتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرمایا قال الملأ، یہاں پہ بھی سرداروں کی بات ہو گئی، قال الملأ کہا جو بڑے بڑے سردار تھے، الذین ان لوگوں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا، من قومہ ان کی قوم سے، للذین ان لوگوں کو، استضعفوا جو کمزور تھے، لمن آمن منہم ان لوگوں کے لیے، یعنی وہ کمزور بھی تھے اور اہل ایمان میں سے بھی تھے۔ تکبر کرنے والوں نے ان اہل ایمان کمزور لوگوں سے کہا، اتعلمون کیا تم جانتے ہو، ان صالحہ کہ صالح علیہ السلام مرسل بھیجے ہوئے ہیں، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو اور ایمان رکھتے ہو کہ صالح علیہ السلام رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟
قالو تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما اس چیز کے ساتھ ارسلو جو بھیجے گئے ہیں بھی اس کے ساتھ مؤمنون ایمان لانے والے ہیں، یعنی صالح علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز دے کے بھیجے گئے ہیں ہم اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ قال الذین تو کہا ان لوگوں نے استکبروا جو متکبر تھے، انا بے شک ہم بالذی اس چیز کے ساتھ آمنتم ایمان رکھتے ہو تم بھی جس کے ساتھ کافرون اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی جس چیز کا تم ایمان رکھتے ہو ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں، تمہارے ایمان کے مطابق ہم ایمان نہیں لے کے آتے۔ اور اگلا انہوں نے کام کیا کیا، فعقروا الناقہ، وہ جو اونٹنی تھی اس کے گھٹنے کاٹ دیے، یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں نا گھٹنے، اس کو عقر کہتے ہیں۔ فعقروا الناقہ انہوں نے نہیں اس کا کاٹنا مطلب ہے، تو انہوں نے کاٹ دی کونچیں مطلب یہ جو گھٹنا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، گھٹنے کاٹ دیے۔ وعتوا اور انہوں نے نافرمانی کی یا سرکشی اختیار کی، ان امر ربہم اپنے رب کے حکم کی۔ وقالوا اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح ائتنا لے آ ہمارے پاس بما اس چیز کو تعیدنا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ان کنت من المرسلین اگر تو بھیجے جانے والوں میں سے ہے، اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو ہمارے اوپر وہ لے آ، وہ عذاب لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے کھونچیں کاٹ دیں تو وہ اونٹنی اور اس کا بچہ چیختے ہوئے اسی پہاڑ کے اندر واپس گم ہو گئے جس پہاڑ سے وہ نکلے تھے۔ پھر انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی ہم نے وہ اونٹنی بھی تباہ و برباد کر دی، ختم کر دیا، مار دیا، اور ہمارے اوپر اللہ کا کوئی عذاب بھی نہیں آیا، فخر کرنے لگ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے صالح علیہ السلام انہوں نے کہا، فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو آگے جا کے بات آئے گی انشاءاللہ سورۃ ہود کے اندر، فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو الرَّجْفَةُ زلزلے نے، زلزلہ ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندے منہ، الٹے اپنے گھروں میں گر گئے۔ یعنی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ زلزلہ آیا اس زلزلے کے اندر دھواں تھا، اور اس دھوئیں کے اندر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز شامل تھی جس نے ان کے سانسوں کو دبا لیا، ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، ان کے جگروں کو چیر کے رکھ دیا، ان کی آنکھوں کو باہر نکال دیا، یہاں تک کہ وہ چیخو پکار کرتے رہے، مدد کو پکارتے رہے، اور اسی حالت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئے اور مر گئے، وہیں پہ ختم ہو گئے۔ فرمایا ان کو اپنے گھروں میں الٹے لیٹ گئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ پھر اللہ کہتے ہیں فَتَوَلَّ پس وہ پلٹے یا وہ لوٹے، عنہم ان سے، وقال اور کہا یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم البتہ تحقیق میں نے تم کو پہنچا دیا، رسالت ربی اپنے رب کا پیغام، ونصحت اور میں نے تم کو نصیحت کر دی، لکم تم کو، ولیکن اور لیکن، لا تحبون الناصحین تم نصیحت کرنے والے، اصلاح کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں بہت اچھی طرح سے، زندگی کے کسی میدان میں آپ خیر کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، واٹ ایور، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی بھی کسی بھی موقع پہ اگر آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے فضول باتیں، لا یعنی گفتگو، غیبت، چغلی اور برائی اور فحاشی کی باتیں کریں گے تو سارے آپ کے دوست ہوں گے، لیکن اگر اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، تو یہی آپ کے مجلس کے ساتھی آپ کے دشمن ہو جائیں گے، یا ان میں سے چند ہوگے جو آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے۔ تو یاد رکھیں نصیحت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور لوگ نصیحت کو پسند کریں یہ بھی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نصیحت کریں اچھے انداز سے کریں، کرتے رہا کریں، رکیں نہ۔ جب برائی کرنے والے برے کام سے نہیں رکتے، نہیں مڑتے اور اس کی پلاننگ نہیں چھوڑتے، تو اچھائی کرنے والوں کو اپنی پلاننگ کیوں چھوڑنی چاہیے؟ اچھائی کرنے والوں کو پیچھے قدم کیوں کرنا چاہیے؟ ان کو اچھائی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلُوطًا اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اذ قال جب انہوں نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ تم ایسی برائی کے ساتھ آئے ہو، ما سبقکم جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، ما سبقکم بہا جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا من احد کسی ایک نے، من العالمین تمام جہانوں میں سے، یعنی ان کے اندر برائی پتہ کیا تھی، وہ برائی کا تذکرہ آگے اللہ نے کر دیا۔ فرمایا انکم بے شک تم لتأتون آتے ہو الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت اختیار کرتے ہوئے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، بلکہ انتم تم قوم ایسی قوم ہو، مسرفون جو اسراف کرنے والے ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔
دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے اس کو ہر صحیح چیز مہیا کی ہے. وہ اس کی بیویوں کی شکل میں ہے, اس کی لونڈیوں کی شکل میں ہے, ایک سے زیادہ بیویوں کی شکل میں ہے. لیکن ہم جنس پرستی, چاہے وہ مرد کی مرد کے ساتھ ہو یا عورت کی عورت کے ساتھ ہو, یہ انتہائی سنگین گناہ ہے. اور یہ جو قوم لوط ہے, لوط علیہ السلام کی قوم, انہوں نے اس فعل کو ایجاد کیا تھا. انہوں نے اس فعل کو ایجاد کیا اور اس کے اوپر بڑی سختی کی, بڑے شد و مد کے ساتھ گامزن رہے. ہم جنس پرستی کے اوپر, لواط کے اوپر, مردوں کے ساتھ مردوں کا یعنی فزیکل انٹریکشن کے اوپر آپ کہہ لیں, انہوں نے اس کو ایجاد کیا. انہوں نے ایجاد کیا, اللہ نے ان کو عذاب دیا. لیکن اس کے بعد آگے یونانی تہذیب آ گئی. یونانی تہذیب نے آ کے باقاعدہ اس کو ایک طرح سے باقاعدہ اس کو تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دیا اور وہاں پہ اس کو آسانی وہاں پر اس کو پروموٹ کیا. اور رہی کئی کسر جو تھوڑی باقی بچی تھی وہ ہماری مغربی تہذیب نے پوری کر دی, مغربی کلچر نے پوری کر دی, اور آج ہومو سیکس کے نام سے باقاعدہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے ملکوں کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے, ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے. یورپ کے اندر تو باقاعدہ یہ قانون پاس ہے کہ اگر کوئی مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے تو نو پرابلم, اٹس نارمل. ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مرد کے ساتھ اپنی جنس تبدیل کرنی چاہتا ہے یا مرد کے ساتھ اپنی جسمانی ضرورت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو باقاعدہ قانونی تحفظ دیا جائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے والی بات ہے. اس بارے میں آپ کو یہ بات یہاں پہ بتاؤں, اس حوالے سے اپنی نسل کو اویئرنیس دیں. آپ کی نسل کو اس حوالے سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح سے پیدا کیا ہے اور ہماری ضرورتوں کا خیال اللہ نے کس انداز سے رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس قدر یعنی ان کے اندر یہ سنگین قسم کا گناہ موجود تھا. آگے باقی تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں انشاءاللہ باذن اللہ ہم 12ویں پارے میں جا کے پڑھیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں, آخری پیج ہے ہمارا, اختصار کے ساتھ ہی ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے پتہ کیا کہا, کہنے لگے وما کانا, اور نہیں تھا, جواب قومی ہی, ان کی قوم کا جواب, الا مگر ان کے قالو, انہوں نے کہا, اخرجوہم, اس کو نکال دو, من قریتکم, اپنی بستی سے, انہم, بے شک وہ, اناسن, ایسے لوگ ہیں, یتطہرون, جو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ثابت کیا ہوا, ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ حرام کاری ہے, وہ گندا کام ہے, وہ نجس کام ہے, وہ صاف ستھرا کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صاف ستھری چیز آپ کو مہیا کی ہے, آپ اس کو چھوڑ کے گندگی اور غلاظت میں کود رہے ہیں. ان کو پتا تھا اس بات کا, اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اٹھا کے اس بستی سے باہر نکالو, یار یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ, ہم نے نجات دی اس کو, وَأَهْلَهُ, اور اس کے اہل سے مراد گھر والے نہیں ہیں, اہل سے مراد اس کی قوم کے وہ لوگ جو اس پہ ایمان لے کے آئے تھے, اس پر ایمان لانے والوں کو, إِلَّا امْرَأَتَهُ, سوائے اس کی بیوی کے. اس کی بیوی کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اس کے اوپر اللہ کا عذاب واقع ہوا. یہاں پہ ہمیں ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے نا کہ میں جی بڑا شاہ جی ہوں, میں بڑا سید ہوں, میں بڑا آل رسول میں سے ہوں, میں بڑا نیک ہوں, میں جو مرضی کرتا جاؤں اللہ مجھے جنت میں لے جائے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر حسب و نسب کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بیوی کو عذاب نہ دیتے, نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق نہ کرتے, ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم میں نہ پھینکا جاتا. اگر اللہ کے ہاں حسب و نسب کی اہمیت, اللہ کے ہاں حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے ہاں اہمیت ہے عقیدہ توحید کی, نیک اعمال کی, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جانے کی. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی, اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا, اور ہم نے بارش برسائی, علیہم, ان پر, مطرا, بارش برسانا, پتھروں کی بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر کی. اور وہ پتھر نوکدار تھے, نوکیلے پتھر کہ اگر سر پہ لگتا تو جسم کے کسی اور حصے سے باہر نکل جاتا. پھر یہی نہیں کیا, یعنی پہلے وہ بستی اٹھائی گئی, اوپر لے کے جایا گیا آسمان پہ, اس کو اوپر سے نیچے گرایا گیا. نیچے گرانے کے بعد بھی اللہ کا غصہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوا, بلکہ ان کے اوپر پھر پتھروں کی بارش کی گئی, نوکدار پتھروں کی بارش کی گئی. فنظر, پس دیکھو, کیفا, کیسے, کانا, ہوا, عاقبت, انجام, المجرمین, مجرموں کا. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حجت نہیں پیش کرنی چاہیے, اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے. گناہ ہو جائے ٹھیک ہے, اللہ سے معافی مانگ لیں, اقرار کر لیں کہ یا اللہ بندہ ہوں, گناہ ہو گیا,
لیکن اگر ایک ہے کہ آپ گناہ کریں اور گناہ کے اوپر آپ دلیل بھی دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے قوم شعیب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیباً شعیب کو ہم نے بھیجا۔ قال انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ، قد تحقیق جاءتکم آگئی تمہارے پاس بینۃ واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فاوفوا پس تم پورا کرو الکیل ماپ کو، والمیزان اور تول کو۔ ماپ جس کو ہم ناپتے ہیں، جیسے کپڑا ہو گیا گزوں کے اعتبار سے یا میٹر کے اعتبار سے، ماپ کو پورا کرو، والمیزان اور ترازو کو پورا کرو، وزن کو پورا کرو، ولا تبخسوا اور نہ تم کمی بیشی کرو، الناس لوگوں کے، اشیاءہم چیزوں میں سے، لوگوں کی چیزوں سے کمی مت کرو، ولا تفسدوا اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، بعد اصلاحھا اصلاح کرنے کے بعد، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا، بلکہ یہاں پہ اگلی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھو، بکل صراط ہر راستے میں، توعدون کیا کرتے ہوئے کہ تم ڈراؤ، وتصدون اور تم روکو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی تم اللہ کے راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراؤ یا دھمکاؤ نہ کہ ان کا مال چھین لو، ان کے مال میں کمی کر کے ان کو ڈراؤ دھمکاؤ نہ، اور نہ ہی تم منع کرو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کن کو؟ من آمنا جو ایمان لے آئے گا، بھی اس کے ساتھ، وتبغونہا اور تم تلاش کرتے ہو، عوجا ٹیڑھ پن، یعنی اللہ کے راستے پہ ایمان لانے والے لوگوں کو اس کے راستے سے منع مت کرو، اور تم اللہ کے ان باتوں میں ان راستوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ وذکروا یاد کرو، اذ کنتم قلیلا جب تم بڑے تھوڑے تھے، فکثرکم اس نے تم کو زیادہ کر دیا، تم بڑے تھوڑے سے تھے تعداد کے اندر، اللہ نے تمہیں کیا کیا؟ تمہیں زیادہ کر دیا، تمہیں بڑھا دیا، تمہاری نسل بڑھا دی، تمہیں اولادیں دی۔ وانظروا اور انتظار، وانظروا اور دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا۔ ثابت کیا ہوا کہ یہ قومیں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آتی رہیں، ہر قوم کو کسی نہ کسی طرح سے عذاب ملا، ہر بعد والی قوم کا نبی اپنی قوم کو یہ بات کہہ کے بتاتا رہا ہے کہ وہ تمہارے سامنے قوم موجود ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لو، تم سے دور تو نہیں ہے، یہ 700-800 سال کا، 600 سال کا، 500 سال کا فرق ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج کل یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے لوگوں کو یہی ڈرایا کہ تمہارے سامنے وہ بستیاں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ایون آج دیکھ لیں، واللہ یقین کریں، میں نے مدائن صالح میں نے نہیں دیکھے، کیونکہ میں کبھی گیا نہیں، موقع مجھے کئی دفعہ ملا لیکن میں نہیں کبھی گیا، اس لیے نہیں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سامنے فرمایا ایسی جگہوں پہ مت جاؤ جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ تو آج وہ مدائن صالح گو کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ اوپن ہے، لوگ ادھر جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ وہاں عبرت حاصل کرنے نہیں جاتے، وہ لوگ وہاں انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں۔ او یہاں پہ فلاں قوم آئی تھی، او دیکھو بڑے بڑے پہاڑ، او بڑے بڑے ان کے جناب مکان بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ عبرت حاصل کرنے انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے سامنے ان بستیوں کو دیکھ کے انجوائمنٹ کریں گے تو آپ یہ تصور کریں کہ ہم سے پہلے وہ جو بستیاں تھیں وہ بھی یہی کام کرتی ہوں گی، ان کے لیے بھی وہ ساری سیر و تفریح کی جگہ ہوگی۔ فلاں قوم پہ عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے ان کا معاملہ آ گیا، ہم تو بڑے ڈاٹے ہیں، ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آ سکتا۔ تو ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو پچھلی قوم کی حالت سے ڈرایا ہے۔ منظرو دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ نے کیسا انجام کیا ہے فساد کرنے والوں کا۔ وَإِن كَانَ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ اور اگر ہے طائفۃ ایک گروہ منکم تم میں سے آمنو ایمان لانے والا بالذی اس چیز پر ارسلت جو مجھے دیا گیا ہے، ارسلت میں بھیجا گیا ہوں بھی جس کے ساتھ، یعنی اگر کوئی گروہ میرے اوپر یا اس چیز کے اوپر جو میں چیز دے کے بھیجا گیا ہوں اس پہ ایمان لانے والا ہے، وطائفتن اور ایک گروہ ایسا ہے لم یؤمنو جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا، فاصبروا پس تم صبر کرو حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں یعنی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے بڑے لاواز لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ لوگ مجھ پہ ایمان لے آئیں یا نہ ایمان لے کے آئیں،
وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں یا نہیں ایمان لانے والے، سارے مل کے تم صبر کر لو. کس بات پہ؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ یہ باتیں آپ تک واضح اور صاف انداز میں پہنچ چکی ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قصے ہم نے پڑھے ہیں، اس سے پہلے جو اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہم نے کیا، اس کے علاوہ جو اللہ کی نشانیاں ہم نے دیکھی اور پڑھی اور سنی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو سن کر سمجھ کر ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.